آواز دی ہے تو رب کی حمد بیان کیا کر۔ اللہ نے جو تجھے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے، کیا فائدہ تیری اس آواز کا مصطفیٰ کی ثنا بیان کیا کر، حضور کی نعت پڑھا کر۔ اللہ نے تیرے اوپر جو کرم کیا ہے، خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی فرما برداری کیا کر، چھوڑ دے اس چیز کو، بری چیز ہے، یہ تیرا کام غلط ہے، چھوڑ دے۔ اور آج اگر اس طرح کی بات کر دی جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مجھے ہی غلط کہہ دیا، حالانکہ 3-4 بار میں نے کھانا بھی کھلایا ہے اس کو، جمعے پہ بھی میں خدمت کر دیتا ہوں، عید پہ بھی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے میری اس کے ساتھ، میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں، لیکن مولوی صاحب نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے ہی غلط کہہ دیا۔ اور جب لوگوں کے مفادات کے خلاف بولا جائے تو پھر لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو پھر ذاتیات پہ باتیں ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر مجبوری بن جاتی ہے نا، پھر اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح پھر بندے کی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں جی ہماری تو اصلاح ہی نہیں ہوتی، کس طرح اصلاح ہو؟ تم ایسی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے ہو جو تمہارے مفاد کے خلاف ہو۔ ہم کہتے ہیں جی ہم جس طرح چل رہے ہیں ہمیں ٹوکا نہ جائے، ہم جس طرح جا رہے ہیں ہمیں روکا نہ جائے، وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، جس طرح مرضی ہو ہمیں ٹوکا نہ جائے، ہمیں نہ روکا جائے، ہم جس طرف جا رہے ہیں ہمیں جانے دیا جائے۔ کون ہوتا ہے مولوی ہمیں روکنے والا، ہمیں ٹوکنے والا؟ تو خواہ مخواہ ناراضگی ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کا شہنشاہ ہے، ولیوں کا سردار ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، فرمایا کہ یہ نہ کیا کر، غلط کام ہے، برا کام ہے، چھوڑ دے اس کو۔ تو وہ بگڑ گیا، کہنے لگا کہ معاذ اللہ غوث پاک مجھ سے جلتے ہیں، میری آواز ہے، میرے ساتھ چند آدمی ہیں، مجمع ہوتا ہے، میری واہ واہ ہوتی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، آواز ہے، لوگ میری طرف آتے ہیں، تو یہ جلتے ہیں مجھ سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ذاتیات پہ اتر آیا کہ پتہ ہے مجھے اس مولوی کا، اس پیر کا، اس کا آتا کہاں سے ہے، کھاتا کہاں سے ہے، کہاں سے آتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ہزاروں باتیں کرنے لگا، لیکن رسول اللہ کا یہ سچا غلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بات کی جاتی ہے، حضور وہ گویا تو آپ کو فلاں فلاں کہتا ہے، آپ مسکرا دیتے، فرمایا بولنے دو اس کو، جب اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت آ ہی جائے گی، جب رب کرم فرمائے گا بدل جائے گا۔ چلتا رہا، جوانی تھی، بابا تھی، آواز تھی، لوگ ساتھ تھے، آئیڈیل تھا لوگوں کا، جس طرح آج آئیڈیل نوجوانوں نے بنایا ہوا ہے، کسی جو ہے وہ کامیڈین کو، کسی جو ہے وہ گلوکار کو، سنگر کو، پتہ نہیں کس کو، کبھی کرکٹر کو، کبھی کسی کو، جس سے پوچھا جائے وہ اپنا علیحدہ طور پہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے، آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ کسی کی زبان پر نہ تو صدیق اکبر کا نام آیا، نہ عمر کا نام آیا، نہ عثمان کا نام آیا، نہ علی کا نام آیا، کسی کی زبان کے اوپر نہ داتا کا نام آیا، نہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام آیا، نہ بابا فرید کا نام آیا۔ پھر صورتحال سامنے ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، جب تک آئیڈیل اپنے تبدیل نہیں کریں گے ان کو آئیڈیل بنائیں، جن کو بنانے سے اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، انہیں آئیڈیل بناؤ جن کو آئیڈیل بنانے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہ جن کو تم نے بنایا ہوا ہے نا آئیڈیل، اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گئے خود بھی جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ اللہ کے ولیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان سے محبت کرو، ان کی نسبت اختیار کرو۔ میرے حبیب پاک کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر کہیں گے ہم آپ سے محبت کرتے تھے، جنت میں مزے سے جا رہے ہیں، ہمارے حال پر بھی کرم کریں، ہمیں بھی چھڑوائیں، آج ہمارا بھی چھٹکارے کا کوئی سبب بنے، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ تو وہ اللہ کے ولی دنیا میں جس کے ساتھ وہ محبت کی ہوگی نا جنہوں نے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک یہ تو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی مہربانی کی جائے۔ رب فرمائے گا کہ تم بھی جاؤ اور جو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں انہیں بھی جنت میں لے کر جاؤ۔ فرمایا کہ نہ کیا کر، غلط کام ہے، تو اس نے باتیں کرنی شروع کر دی۔
آپ کو بتایا جاتا کہ باتیں کرتا ہے، آپ فرماتے کہ مسکرا دیتے، فرمایا چھوڑو، جب اللہ ہدایت دے گا آ جائے گا۔ جوانی تھی، آواز تھی، پیسہ تھا، لوگ تھے، جوانی گئی، آواز گئی، بڑھاپا آیا۔ آواز کے جو لوگ شوقین تھے، جو ساتھ تھے، جب آواز گئی تو انہوں نے کوئی اور ڈھونڈ لیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ جب تک پیسہ تھا، گھر میں بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، بچے جو ہے وہ بڑا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ جب پیسہ ختم ہو گیا، بچوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ حال یہ ہے کہ جسم کے اوپر کپڑے پورے نہیں ہیں، منہ کے اوپر مکھیوں کا ڈیرا جمع ہوا ہے، بری حالت ہے۔ گھر والے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نکال دیا گھر سے۔ کہا کہ جب تیرے پاس پیسے تھے تو ہماری آنکھوں کا تارا تھا، اب نہ تو کماتا ہے، پڑا رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، کون تیری یہ صورت کو اور تیری یہ ذمہ داری کو قبول کرے؟ گھر سے نکال دیا۔ پھر کہیں نہ اس کو جگہ ملی تو قبرستان تھا، وہاں چلا گیا اور وہاں قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی راستے سے گزر ہوا، اور جب غوث پاک کی نظر پڑی تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت یاد آ گئی، حضور کی وہ رحمت یاد آ گئی، مصطفیٰ کا وہ طریقہ یاد آ گیا، میرے حبیب کی وہ سنت یاد آ گئی کہ جو ساری زندگی آپ کو تکلیف دیتے رہے، جب اللہ نے اختیار دیا تو میرے حبیب نے سب کو سینے سے لگا دیا، سبحان اللہ، سب کو معاف کیا۔ آپ نے نا اپنے غلام کو، آپ کا جو خادم تھا، اس کو اس دور میں 100 درہم دیے، 100 دینار درہم، فرمایا کہ جا اس بابے کو دیا جو قبر